یہاں ہمارے ویلی میں اگر اس طرح صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کل کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے دنیا کے سامنے، کوئی مشہپ نہ ہو۔ آتی رہتی ہے تیرے شہر سے بارود کی بو، روز کرتے ہیں پرندے یہ شکایت مجھ سے، لب ہلانے سے سزاوار ٹھہر جاؤں گا، خواہش رزق نے چھینی ہے بغاوت مجھ سے۔ پہلے راؤنڈ میں ملنے نہیں دیا گیا، سیکنڈ راؤنڈ میں ہم ملے، ہماری اس سے ملاقات بھی، اس کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا۔ کرنل عبید کو کہا کہ ہمارے خون کے آخری قطرے پہ آپ یہاں سے سیف جائیں گے، ہم سیف نہ رہیں لیکن کرنل عبید سیف حمزہ پہنچے گا، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ میں شابق کا اپوننٹ ہوں پولیٹیکلی، اور وہ میرا اپوننٹ ہے، صحیح، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ تو کل اچانک کسی خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی ویسے جاتا ہے اور مشیری بھی اس وقت ممکن نہیں ہو جاتی۔ ہمارا کسی سے نہ مقابلہ ہے، نہ موازنہ ہے، نہ کسی پہ تبصرے کا ہم نہ شوقین ہے، نہ کوئی اس طرح کا شوق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں JMN اور میں ہوں محمد عالم۔ پروگرام ہے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں سابق حکومتی ترجمان فیض اللہ فراق صاحب۔ پروگرام ہمارے مہمان میں خوش آمدید۔ فراق صاحب، یہ بتائیں کہ چند دن پہلے بابوسر کے مقام پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ سینئر وزیر کرنل عبید کو وہاں پر روکا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ کرنل صاحب کا اپنا کہنا ہے کہ مجھے اغوا نہیں یرغمال بنایا گیا تھا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ آپ خود وہاں پہ آن دا اسپاٹ موجود تھے اور مذاکرات میں آپ شامل تھے۔ عالم صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ایک امپورٹنٹ ایشو پر جو بدقسمتی سے گزشتہ دنوں شاہراہ بابوسر پر پیش آیا تھا وہ افسوسناک تھا، چونکہ کرنل عبید اللہ بیگ نہ صرف گلگت بلتستان کابینہ کے ایک سینئر منسٹر ہیں بلکہ وہ ایک اہم نوٹیبل بھی ہیں، حمزہ کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اسماعیلیہ ریجنل کونسل کی بھی وہ صدر رہ چکے ہیں، اور پھر ان کی فیملی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کئی لوگ آج بھی ملک کے اہم اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہم اس پیس پروسیس میں، اس ڈائلاگ میں، نیگوشیشن میں شامل تھے۔ چونکہ بابوسر سے ہمارا تعلق ہے، تھک نالے سے، وہاں کے انڈیجنس بینگ اے سن آف سائل۔ شام کو میں گلگت سے ٹریول کرتے ہوئے چلاس پہنچا تو یہ اطلاع دی گئی کہ تھک جل کے مقام پر کچھ جو ملیٹنٹ نے، طالبان ٹائپ کے لوگوں نے اپنے مطالبات کے حق میں روڈ بلاک کیا۔ پہلے تو ہمیں یہ اطلاع تھی، آدھا گھنٹے بعد ہمیں یہ انفارمیشن بھی موصول ہوئے کہ وہاں پہ گلگت بلتستان کے سینئر وزیر کرنل عبید اللہ بیگ جو ہیں وہ غائب ہے، یہ اطلاع تھی۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ تو ہم نے اس کو سیریز لیا، ہم نے حکومتوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے اور جرگوں کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے بطور کمیونٹی اس علاقے کے ہم نے اپنے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی کہ بھائی حمزہ کے کردار آدمی، ایک منسٹر، یہاں ہمارے ویلی میں اگر اس طرح صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کل کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے دنیا کے سامنے، کوئی مشہپ نہ ہو، کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے اس کی فیملی کو نقصان پہنچے، اس کی ذات کو نقصان پہنچے۔ باقی تو بات کی باتیں، قانون ہے، رٹ ہے، جو بھی ہے، کوئی کرتا نہیں کرتا ہے، ہماری وہ ذمہ داری بنتی تھی۔ تو ہم نے ذاتی طور پر اپنے لوگوں کو جمع کیا، تھک یوتھ موومنٹ کے صدر میرے کزن ہیں ضیاء اللہ تھکوی کو، پھر ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلر سابق حاجی وہاب صاحب تھے، PTI کے کچھ دوست بھی تھے، جمشید شاہ ناصر اور حاجی وحید صاحب بھی، مفتی ولی الرحمان JYFA کے، وہ بھی ہمارے عزیز بھی ہیں اور علاقے کے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، مولانا عبد المالک، وہ بھی ہمارے اس علاقے کے ہیں۔ میں نے ان کو آپس میں ہمارے رابطے ہوئے اور جل کے مقام پر ہم پہنچے۔ تو پہلے مولانا مفتی عبد المالک ان سے 2 دفعہ مل چکے تھے لیکن بات نہیں بن رہی تھی، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ سوشل میڈیا جب ہم نے دیکھا تو سوشل میڈیا کی خبریں تھیں کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے، یہ کر دیا گیا ہے، وہ کر دیا گیا ہے۔ ہماری پہلی کوشش یہ رہی کہ ہم کرنل عبید تک پہنچ جائیں، ہم صورتحال کو دیکھیں کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ تو ادھر ہمارے مذاکرات کی پہلے راؤنڈ چلا، دوسرا راؤنڈ چلا، ٹھنڈ تھی، اور دوسرے راؤنڈ میں ہم نے کرنل عبید سے ملاقات بھی کی، بات چیت بھی کی، تو وہ ریلیکس تھا۔ پہلے راؤنڈ میں آپ کو ملنے نہیں دیا گیا؟ ہاں، پہلے راؤنڈ میں ملنے نہیں دیا گیا، سیکنڈ راؤنڈ میں ہم ملے، ہماری اس سے ملاقات بھی، اس کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا۔ جب دوسرے راؤنڈ کر کے باہر آئے تو سوشل میڈیا میں اس کا ٹیلی فونک انٹرویو بھی چل رہا تھا، کسی سے بات کی تھی اس نے، اور اس کو کھانا بھی کھلایا تھا، اس کو جو کھانا پینا ہے وہ بھی ان کو کھلایا گیا تھا۔ وہاں پہ کچھ اور لوگ بھی تھے، اس کمرے میں 10-11 لوگ تھے جہاں کرنل عبید تھے۔ میری بات ہوئی، میں نے کرنل عبید کو کہا کہ ہمارے خون کے آخری قطرے پہ آپ یہاں سے سیف جائیں گے، ہم سیف نہ رہیں لیکن کرنل عبید سیف حمزہ پہنچے گا، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔
صحیح بینگ اے کمیونٹی اس تھک کے لوگوں کا آپ سے کمٹمنٹ ہے کہ ہم اپنی جان دیں گے، لیکن آپ کو کم سے کم ہم انشاءاللہ جہاں لوگ ہمارے آئے ہیں نوٹیبل، یہ آپ کو پہنچا دیں گے وہاں پہ۔ خیر، وہ تیسرے راؤنڈ میں ہماری بات چیت چل رہی تھی، وہ ان کا کمانڈر عبدالحمید تھا جس کا میڈیا ٹاک آلریڈی سوشل میڈیا میں وائرل ہے، تو اس کو ہمارے کمیونٹی کے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ علاقہ یہاں پہ 20-25 ہزار لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کے ایشوز ہوں گے، آپ کے کوئی مطالبات ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتہ ہے، آپ نے ہم سے پوچھ کے تو نہیں کیا ہے۔ اگر اسیران کا معاملہ ہے، جس طرح گلگت میں اسیران کا ایشو تھا، ہم نے ادھر جا کے ان کا ساتھ دیا ہے، تو آپ بھی اس طریقے سے سامنے آ جاؤ جس طریقے سے انہوں نے راستے کا اختیار جمہوری انداز میں انہوں نے احتجاج کیا، ہم آپ کے ساتھ بھی احتجاج کرنے کو تیار ہیں، کوئی جائز مطالبہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پوری کمیونٹی کو سڑک پہ آتے ہیں کچھ کلاشن کوف لے کے، تو اس سے کیا ہے جائے گا؟ آپ اس کرنل صاحب کو چھوڑ دیں، اور نہیں چھوڑیں گے کل ہماری پبلک 20-25 ہزار کی آبادی ہے، ہم اس کو موبلائز کریں گے، کیونکہ ہم کمیونٹی یہاں پہ اپنے آپ کو بدنام کرنے کو تیار نہیں اس معاملے میں۔ تو اس بات پہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، پھر انہوں نے آخری الگ جرگہ کیا کمانڈروں نے صحیح کر کے، پھر آ گئے کہ ٹھیک ہے کرنل صاحب کو تو ہم چھوڑیں گے، لیکن روڈ کیسے چھوڑیں گے؟ ہمارے ساتھ جو ہے کچھ اداروں کے لوگ آنا چاہیے، ان کی گارنٹی بھی ہمیں چاہیے، یہ وہ کر دیا۔ ہم نے کہا کرنل کو چھوڑے، روڈ نہیں چھوڑیں، آپ کی مرضی، ہمیں یہ اس بندے سے غرض ہے، ہم نے اس کو نکالنا ہے، جتنے بھی یہاں ٹریولرز ہیں ان کو نکالنا۔ خیر کچھ اداروں کے لوگ بھی آئے، بات چیت ہو گئی، آخری مرحلے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر انہوں نے خیر ہماری لاج رکھی، علاقے کی بھی رائے رکھی، ہماری بھی رائے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ 10 دن کا کوئی الٹیمیٹم دیتے ہیں، ہم روڈ بھی چھوڑتے ہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا، اور کرنل صاحب کو بھی چھوڑتے ہیں۔ ہم نے کرنل صاحب کو وہاں سے حفاظت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک بڑے ایک امتحان اور آزمائش سے نکال کے رائٹ۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ایک زبردست ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کاش ہمارے ماموں یا ہمارے چاچا یا ہمارے بھتیجے بھی کمانڈر ہوتے تو ہمیں بھی کوئی پوسٹ مل جاتی۔ تو یہاں پہ کل حاجی شابیگ صاحب کے جو بھتیجے ہیں ان کو وزیر اعلیٰ کا مشیر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ حاجی شابیگ صاحب اپنی وزارت چھوڑ رہے ہیں۔ تو کیا حاجی شابیگ صاحب کو ابھی نظر آ رہا ہے سامنے کہ AIG دلپذیر صاحب نے ان کے خلاف جو پٹیشن دائر کی ہے کورٹ میں، تو ان کے خلاف کوئی فیصلہ آنے والا ہے، اس وجہ سے وہ وزارت چھوڑ کے اپنی سیاست کو سیف کرنے کے لیے اپنے بھتیجے کو مشیر مقرر کروایا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ جو پیش رفت ہے ادھر، جو پولیٹیکل پیش رفت ہے، اس کا وہ بابسر والے اشارے کے ایپیسوڈ سے تعلق نہیں ہے۔ میں شابیگ کا اپوننٹ ہوں پولیٹیکلی، اور وہ میرا اپوننٹ ہے، صحیح، اس میں دو رائے نہیں ہے، میں اس کوئی حامی آدمی نہیں ہوں، لیکن اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ اس لیے تعلق نہیں ہے کہ حاجی شابیگ صاحب نے اپنی منسٹری چھوڑی ہے میرے خیال میں، اور چونکہ کابینہ میں 12 وزیر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ تو گنجائش نہیں ہے گورننس آرڈر کے تحت جو آرڈر ہے 18 کا، تو 12 وزیر پہلے سے مکمل تھے۔ تب سہیل عباس جب وزیر بن گیا ہے تو 12واں مائنس ہو کے بن گیا ہے، تو حاجی شابیگ صاحب نے اپنی وزارت چھوڑی ہے، اس کی جگہ سہیل عباس جو ہے وہ منسٹر بن گیا ہے، 2-3 منسٹریاں ان کو دی ہاں۔ تو پھر سہیل کی جو مشیری بچی تھی اس پہ شابیگ نے کہا کہ میرے بھتیجے کو ایڈجسٹ کرو، میں وزارت چھوڑتا ہوں، ایز اے ممبر بیٹھتا ہوں، اور آپ ایسا کریں کہ میرے بھتیجے کو مشیر بنایا، تو اس کے بھتیجے کو مشیر بنایا گیا ہے۔ اس کا بابسر والی سڑک کے تنازع کوئی تعلق نہیں۔ میرے خیال میں سوشل میڈیا کے تمام دوستوں سے کہوں گا کہ بغیر ریسرچ کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کل پوچھ گچھ بھی ہوگی، رائٹ۔ تو اس ایپیسوڈ سے تعلق۔ اب یہ ہے جو کیس ہے دلپذیر والا، وہ تو ایک ٹریبیونل میں بھی آ گیا ہے، اس تاریخ سے 19 تاریخ ہے میرے خیال میں، وہ تھوڑی تاریخیں چلیں گی تو کوئی نہ کوئی فیصلہ تو وہاں سے آئے گا، لیکن یہ قبل از وقت ہے کہ ہم کیا بتا سکتے ہیں۔ اس کو خوف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ ممبر ہے، MLA ہے، پارلیمانی سیکرٹری بنے گا تو سرکاری مراحت شابیگ کو بھی ہوں گی، اور یہ ایز اے ایکول ٹو منسٹر اس کا بھتیجے بھی ہوگا، تو ایک گھر سے 2 بھی ہو گئے۔ کل اگر اگینسٹ فیصلہ بھی آتا ہے تو 1 مائنس ہو جائے گا، بھتیجا تو ایز اے منسٹر رہے گا، اس سے سیاست انہوں نے سیف کی۔ ہاں، انہوں نے یہ حاجی شابیگ نے پھر سہیل عباس کے لیے منسٹری کی قربانی کیوں دی؟ ان کو ہی قربانی کا بکرا کیوں بنایا گیا، جبکہ 11 اور وزیر بھی تو تھے؟ نہیں، شابیگ نے خود وزارت چھوڑی ہے۔ وجہ؟ اگر وزارت نہ چھوڑتا تو اس کا بھتیجا مشیر نہیں بن سکتا تھا۔ اچھا، ہاں، اپنے بھتیجے کے لیے سیکریفائس بھی کیا ہے۔ نہیں تو ان کا بھتیجا مشیر نہیں بنتا، وزارت تو بڑی ہوتی ہے مشیر سے۔ بس وہ کل کو اگر کوئی اس کے اگینسٹ فیصلہ آ جاتا ہے ٹریبیونل کی طرف سے، تو اگر آج بھتیجے مشیر نہیں ہوتا ہے تو کل اچانک اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ بھی ویسے جاتا ہے، اور مشیری بھی اس وقت ممکن نہیں ہو جاتی۔ صحیح، سیف کیا آپ نے، آپ کو پولیٹیکل اچھا پلے کیا۔ صحیح۔ فراق صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں جب بھی آپ حکومت کے ترجمان تھے، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں آپ فرنٹ لائن پر ہوتے تھے اور بڑھ چڑھ کر حکومت کی ترجمانی کرتے تھے، مگر موجودہ حکومت اور حکومتی ترجمان بابسر واقعے پر بالکل خاموش رہے،
کیا وجوہات ہیں؟ اس پہ ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ خیر اس پہ تو تبصرہ نہیں کر سکتا میں یہ کہوں گا کہ افسوس ہے کہ کابینہ کے سینئر وزیر تھے جو بھی تھے اس کی دادرسی بھی ہونی چاہیے تھی، اور یہ میرے خیال میں بابسر والا عبید کے ساتھ جس طرح ہمارے لوگوں نے کہا نا اغوا نہیں کیا ہے، وہ اپنا بیانیہ ہے ان کا اغوا نہیں کیا ہے، عبید نے بھی کہا مجھے اغوا نہیں کیا ہے، یرغمال بنایا۔ ویسے یہ یرغمال اور اغوا میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بس وہ اس طرح جیسے سازش اور مداخلت ہے، اس طرح کا فرق نکالتے نکالتے ٹائم جائے گا۔ اچھا، لیکن ایک صورتحال تو وہاں پہ ایسی پیدا ہوئی تھی کہ مجھے آج اگر گلگت بلتستان کسی اور علاقے میں اس طرح کا لوگ مجھے اٹھا لیتے ہیں یا مجھے کمرے میں بھی رکھتے ہیں تو میرے گھر میں میرے خاندان میں ضلع میں پریشانیاں تو ہوں گی۔ تو ادھر بھی کرنل عبید صاحب کے حوالے سے خاموشی تھی ان کی، میڈیا جو ترجمان تھے جو بھی تھے، اس پہ میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں اس لیے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے اپنے دور میں جو سمجھا وہ کیا ہے، اور جو ذمہ داریاں حفیظ الرحمان نے ہمیں دی تھی اس کو بھرپور نبھانے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ پبلک کے سامنے ہے کہ اس وقت کس طرح ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، اب یہ کس طرح کر رہے ہیں، یہ جو قارئین ہیں یا سامعین ہیں ان پر چھوڑتے ہیں کہ فیصلہ وہ کریں۔ باقی ہمارا کسی سے نہ مقابلہ ہے، نہ موازنہ ہے، نہ کسی پہ تبصرے کا ہم نہ شوقین ہیں، نہ کوئی اس طرح کا شوق رکھتے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا فراق صاحب، یہ بتائیں کہ آج ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا سینئر منسٹر کرنل عبید صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا ہے، پتہ نہیں ان کا بیان ہے یا نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہے کہ انہوں نے طالبان کو ہیرو قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کی ہمیں ضرورت ہے کشمیر میں جنگ کے لیے، وہاں لڑنے کے لیے، اور انہوں نے بڑی تعریف بھی کی۔ کیا یہ بات بھی درست ہے یا پھر ایسے ہی کسی نے جوڑ توڑ؟ سر یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم عادی ہیں کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی، ہم عادی ہیں رومرز پھیلانے کی، ہم عادی ہیں ہر نیگیٹو پوسٹ کو شیئر کرنے کی۔ ہم کسی بھی حکومت کی بھی نا، اب یہ حکومت موجود ہے، کوئی اچھا کام بھی تو کر رہی ہوگی، تو اس کی تعریف کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوں گے، اور اس کی جو منفی چیزیں ہیں اس کو اجاگر کریں گے۔ ماضی میں ہماری حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا، اچھی بات ہماری کوئی بھی اجاگر کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، غلطیوں کو اچھالنے کی ہم عادی مزاج قوم ہیں۔ یہاں پہ بھی ایسا ہے، آج ٹی وی کا ایک پروگرام تھا، اس کا میں بھی گیسٹ تھا، کرنل عبید بھی تھے، تو اس میں سلپ آف ٹنگ کوئی شاید اس طرح اس کی بات منہ سے نکلی تھی، لیکن وہ ٹی وی پہ نشر نہیں ہوئی۔ ہاں بعد میں اس نے خود اس کو کہا کہ میوٹ کرو اس کو، یہ غلطی سے نکلی ہے، سلپ آف ٹنگ ہوا ہے، اچھا غلطی سے کوئی بات اس طرح کی، تو وہ ٹی وی پہ بھی نہیں چلی ہے، میوٹ ہوا ہے، وہاں پہ کوئی ایسی بات کہیں پہ نہیں آئی۔ لیکن آج برشال ٹائم ہے کیا اس پہ کہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی، انہوں نے آج ٹی وی کا حوالہ دیا، لیکن آج ٹی وی پہ چلی نہیں ہے، نشر نہیں ہے یہ۔ اچھا، یہ آف دی ریکارڈ کوئی آف دی ریکارڈ یہ ہاں، تو یہ کوئی کرنل عبید کو بھی پوچھو تو وہ بھی کہا کہ سلپ آف ٹنگ کہیں پہ ہوا تھا، اس طرح کا کوئی بیانیہ میرے خیال میں نہیں ہے۔ رائٹ۔ اچھا فراق صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پچھلی 2 حکومتوں کے ترجمان رہے ہیں، حفیظ صاحب کی حکومت میں اور بعد میں نگراں حکومت کے بھی آپ ترجمان رہے ہیں۔ ترجمان کا کیا رول ہونا چاہیے ویسے؟ سر یہ ایک اوکھا سا کام ہے بنیادی طور پہ، یہ ترجمان جو نہیں ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے جس میں آپ نے غلاظتوں کے اوپر پردے ڈالنے، کالا کو سفید کرنا ہے، غلط کو صحیح بتانا ہے۔ اچھا یہ دنیا کا مشکل کام ہے، اگر کوئی یہ کام احسن طریقے سے نبھاتا ہے نا تو وہ بڑا سکل والا آدمی ہے، کوئی بھی ہے تو ایکس وائی زیڈ۔ لیکن ترجمانوں کا کام جو ہونا چاہیے نا، میرے خیال میں، میرا ایک جو تجربے کے مطابق بات کر رہا ہوں، ترجمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کو سمجھے، وہ قومی انٹرسٹ کو سمجھے، وہ گلگت بلتستان کے عوام کے انٹرسٹ کو سمجھے، وہ گلگت بلتستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو سمجھے، وہ گلگت بلتستان کی سٹیٹس کو سمجھے، کنسٹیٹیوشنل جو بھی ماضی سے لے کر آج تک، اور اس کو معلوم ہو کہ حکومت کا جو اچھا کام ہے اس کو کس طرح لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے اور کس طرح لوگوں کے ذہنوں پہ ڈالنا ہے، کس طرح بیانیے نریٹ کرنا ہے، بنانا ہے، بیان کرنا ہے، اور اس کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ، اس کی قلم سے نکلنے والا ہر لفظ کسی کے دل آزاری کا باعث نہ بنے، کسی کی ہتک اور ذاتیات پہ نہ ہو، کیونکہ یہ یہاں کا کلچر نہیں ہے۔ آپ بات کریں ذمہ داری سے، عزت، احترام اور جو رسپیکٹ عموماً کہتے ہیں اس کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ لیکن یہاں پہ اب جو موجودہ حکومت کے جو ترجمان ہیں علی تاج، تو ان کے بارے میں بھی لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی کچھ ایسی باتیں ان کے بارے میں کر رہے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے کہ ایک حکومتی ترجمان کے بارے میں اس طرح کے نازیبہ الفاظ کا استعمال؟ لوگ بھی غلط کرتے ہیں، آپ ترجمانوں کو بھی غلط القابات سے پکارنا پبلک کی جانب سے بھی یہ بھی غلط ہے،
اور کوئی کوآرڈینیٹر ترجمان کو بھی کسی سیزن پولیٹیشین کو یہاں کا اس کے اوپر نئی نئی جملے جوڑ کے نام رکھ کے کرنا یہ بھی غلط ہے. اس لیے غلط ہے، دیکھیں امجد ایڈوکیٹ کی پولیٹکس اور میری عمر برابر ہے، حفیظ الرحمان کی سیاست اور میری عمر برابر ہے، نواز خان ناجی کی پوری جدوجہد اور میری عمر برابر ہے. اب خالد خورشید بھی سیاست میں تو تھے پہلے سے، اس کے بھی تجربہ مجھ سے تو زیادہ ہے نا، اس کی ذمہ داریاں مجھ سے زیادہ ہیں. اب میں کون ہوتا ہوں ان کے اوپر نام رکھوں؟ میں کون ہوتا ہوں ان کو بچوں والے نام رکھوں؟ میں کون ہوتا ہوں ان کو ادب و احترام کے بجائے گالم گلوچ اور طوفان بدتمیزی سے ان کا جواب دوں؟ یہ مجھے حق حاصل نہیں ہے، نہ یہ یہاں کا کلچر اجازت دیتا ہے، نہ میری روایت اجازت دے، نہ مجھے اس طرح کی چیز کرنی چاہیے. رائٹ. فیض اللہ فراق صاحب ماشاءاللہ آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، تو موجودہ حالات کے تناظر میں اگر کوئی شاعری ہمارے ناظرین کے لیے آپ سنائیں تو مزہ آئے گا. نہیں، حالات کے تناظر میں تو خیر اب کیا حالات، اچھا کوئی شاعری نہیں آئی کمانڈروں کی تناظر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بس کوئی بھی شاعری آپ سنائیں. میں پرانے دور کی بھی شاعری ہے، وہ ایک کلام ہے، وہ آپ کے سماعتوں کے اور بلکہ سارے جو سننے والے ناظرین سامعین ہیں ان کے سماعتوں کی نظر کیے دیتا ہوں. حاکم شہر کی بے وجہ حمایت مجھ سے، حاکم شہر کی بے وجہ حمایت مجھ سے، ہوتی رہتی ہے کئی بار حماقت مجھ سے، لب ہلانے سے سزاوار ٹھہر جاؤں گا، لب ہلانے سے سزاوار ٹھہر جاؤں گا، خواہش رزق نے چھینی ہے بغاوت مجھ سے، خواہش رزق نے چھینی ہے بغاوت مجھ سے، آتی رہتی ہے تیرے شہر سے بارود کی بو، آتی رہتی ہے تیرے شہر سے بارود کی بو، روز کرتے ہیں پرندے یہ شکایت مجھ سے، روز کرتے ہیں پرندے یہ شکایت مجھ سے چھینا ہے تمہیں وقت کے قزاقوں نے، کون چھینے گا تیری یاد کی ساتھ مجھ سے. اور آخری شعر ہے، جس کہانی کا میں اسلوب نہ کردار فراق، پھر بھی مانگی ہے زمانے نے وضاحت مجھ سے. کیا کہنا ہے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، بہت بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے سابق حکومتی ترجمان فیض اللہ فراق. اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.